السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون صدق الله العظيم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ پروگرام 739 اسکائی پر اور اسی طرح اقرا.tv کے اس پر ویب سائٹ پر بھی اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب کے لائیو چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ پروگرام منڈے ٹو فرائیڈے اسی وقت نشر ہوتا ہے، اور جس کی ترتیب سے بھی آپ واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے۔ ابھی جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے وہ سورہ انبیاء کے متعلق ہے۔ چونکہ اس صورت میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ اس سے پہلے جو ہماری گفتگو چلی ہے توحید کے بارے میں، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا تو یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اس لیے کہ جب دو خدا ہو جاتے، ایک کچھ اور چاہتا، دوسرا کچھ اور چاہتا، ایک کی تمنا کچھ اور ہوتی، دوسرے کی تمنا کچھ اور ہوتی، آپس میں اختلاف ہوتا۔ یا چلو اگر یہ مان لے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مشورہ کر کے کام کرتے ہوں جس میں ان کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو، تو مشورے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے کے پابند ہیں، ایک دوسرے کے سوال و جواب کرتے ہیں اور دوسرا اس کا جواب دہ ہوتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یسأل عما یفعل، نہیں پوچھا جاتا اس سے ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتا ہے، وہم یسألون، اور ان کو تو پوچھا جائے گا۔ تو جو پوچھا جائے وہ رسپانسیبل ہو کسی جگہ جواب دینے کا، وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو وہ ہے جو اپنے اختیارات سے کوئی کام کرے اور کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہ ہو، کوئی ان سے کچھ سوال نہ کر سکے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا یسأل عما یفعل، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 ہے، 23 نمبر کی آیت ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ام اتخذوا من دونہ آلہہ، اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا۔ قل ہاتوا برہانکم، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہارے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی دلیل، کوئی برہان ہے لاؤ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے، اس پر کوئی دلیل ہے تو لاؤ۔ ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ میرے پاس میرا ذکر ہے اور ان لوگوں کا جو میرے ساتھ ہیں اور مجھ سے پہلے لوگوں کا ذکر بھی ہے۔ ذکر سے مراد یہاں مفسرین نے قرآن کیا ہے۔ ذکر معی، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، اور ذکر من قبلی سے مراد تورات اور انجیل ہے، اگلی کتاب ہے، کہ وہ ذکر جو میرے ساتھ ہے اور ان لوگوں کا ذکر جو میرے ساتھ ہے، مطلب مومنوں کا جو ذکر ہے قرآن، اور من قبلی کا جو ذکر ہے انجیل اور تورات، اس میں بھی کہیں بتاؤ کیا یہ باتیں موجود ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے؟ حالانکہ وہ کتابیں چینج ہو چکی، تحریفات کا شکار ہوئی، اتنی تحریف ہونے کے باوجود آج بھی اس کے اندر شرک کا مضمون نہیں ہے
کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنایا جا سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حق نہیں جانتے، اس لیے اعراض کر رہے ہیں، اس لیے غفلت برت رہے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے رسول بھیجے وہ سب رسول انسانوں ہی میں سے تھے۔ الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، مردوں ہی میں سے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور انبیاء کرام کے بعد جو دوسرا مرتبہ ہے، اللہ کے مقربین میں فرشتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے محتاج ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے وہی کر رہے ہیں، ویسا ہی کر رہے ہیں۔ بل عباد مکرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون۔ یہ بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا مشرکین میں، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے یہ کہا اتخذ الرحمن ولدا، کہ رحمان نے اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بنا رکھا، اولاد بنا رکھا ہے۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ بلکہ وہ فرشتے کون ہیں؟ بل عباد مکرمون، فرشتے معزز بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، وہ اللہ کی اولاد نہیں بلکہ اللہ کے حکم کے محتاج ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول، اللہ کے آگے وہ ایک لفظ نہیں بولتے، کوئی بات اللہ کے آگے نہیں بولتے۔ مطلب وہ اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو فالو کرتے ہیں، اور اللہ کے سامنے ایک بات کی جرأت نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ بڑوں کے سامنے آگے بڑھ کر نہ بولے، یہ ثابت ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات فرشتوں سے بہت بڑی، بہت بلند۔ ان کو جب کہا گیا کہ یہ اللہ کے آگے نہیں جاتے، اللہ کے آگے نہیں بولتے، معلوم ہوا چھوٹوں کو بڑوں کے سامنے بات چیت میں سبقت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ حدیث بھی یاد کیجیے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ہیں، ایک مرتبہ گھر آ کر کہا، حضرت عمر بھی تھے اس مجلس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پوچھی کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مومن کی طرح مثال دی ہے؟ اس درخت کی حالت مومن کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء کشجرۃ طیبۃ۔ سب لوگ خاموش رہے۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا جان سے کہا، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ اس کا جواب یہ ہے، لیکن بڑے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے میں ہچکچایا۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا تھا کہ بیٹا اگر یہ جواب دے دیتا تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی ہوتا۔ میرے بیٹے نے جواب دیا، بڑے بڑے لوگ موجود تھے لیکن وہ جواب نہ دے سکے، میرے بیٹے نے صحیح جواب دیا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ چونکہ سینئر صحابہ موجود تھے اس لیے میں نہیں بول سکا، مجھے جھجک آئی، یہ بھی بتا رہا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں قرآن ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، جس میں آپ کے لیے سوال و جواب کا بھی سیشن رکھا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کریں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجئے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے بھائی، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ بھائی میرا ایک سوال ہے، لیکن اپنے پاکستان میرے نا انڈین رشتہ دار، انہوں نے مکان بنانے ہیں، کافی دیر سے نا پیسے سیو کر رہے ہیں،
کہ لیکن پتہ نہیں کافی 20 لاکھ لگے یا پتہ نہیں کس طرح لگے کہ مکان بنانے کے لیے، تو لیکن میں اس کو زکوٰۃ دے سکتی یا نہیں؟ کون ہے وہ آپ کا؟ میرا رشتہ دار ہے۔ اچھا، اور وہ مستحق ہے؟ وہی میں کہہ رہی ہوں کہ دیکھو پیسے سیو کر رہے ہیں، یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ اس کے پاس پیسے جمع ہیں ابھی؟ لیکن ہے نہیں، لیکن کر رہا وا۔ اچھا اچھا، ہاں جی، کافی دیر سے لگا ہوا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جی اوکے بھیا، اللہ السلام حافظ۔ علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ جی میں نے ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے پوچھنا ہے جی جی فرمائیے۔ کہ جیسے کسی کا کوئی ہسبینڈ ہے اور ہسبینڈ نماز کے لیے بہت ہی سستی کرتا ہے، اسپیشلی فرائیڈے کے لیے جب 3 جمعے 4 جمعے 5 جمعے چھوٹ جاتے ہیں سستی کی وجہ سے، اور وہ ایکسکیوزز تلاش کرتے ہیں کہ اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھا، اس وجہ سے میں نے نہیں پڑھا، تو جو ان کی وائف ہے وہ بہت ہی اپسیٹ ہوتی ہے اس وجہ سے، اور پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ اس سے بات کرے، یا جیسے ایک ہسبینڈ کے رائٹس ہوتے ہیں وہ رائٹس پہ اس کو، یا اس طرح سے وہ بہت ہی اپسیٹ رہتی ہے اس وجہ سے، محض اپنی سستی کی وجہ سے وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اور یہ کہ میں یعنی مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں پھر ان سے بات کروں، میرا دل بہت ہی بیزار ہو جاتا ہے ان سے، کیونکہ کوئی ایکسکیوز ایسا ہے ہی نہیں جو کہ ایکسیپٹ ہو، اور سم ٹائم ٹھیک ہے، کبھی بندہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر سستی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور پھر ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا اس وجہ سے میں نہیں گیا پڑھنے کے لیے، تم نے یہ نہیں کیا اس لیے میں نہیں گیا، تو مجھے پھر بہت غصہ آتا ہے، میرا پھر دل بہت ہی ان سے دور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں خود بھی اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ شاید میں گناہ گار ہو رہی ہوں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے جو رائٹس ہیں وہ پورے نہیں کر رہی، تو مجھے اس بارے میں بہت ہی میں اپسیٹ رہتی ہوں، پلیز مجھے یہ بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ میں ٹی وی پہ سنتی ہوں، تھینک یو۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں جی۔ وعلیکم السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولانا صاحب میں نے پہلے بھی آپ سے ایک دن بات کی تھی، تو میرے اپنے بھائی کے بارے میں جی جی تو کسی غیر مسلم کے پیچھے لگا ہے تو جو آپ نے وہ سبق بتایا تھا صراط المستقیمہ، وہ بھی، اور سورۃ الکوثر کا بھی، وہ میری امی بھی تقریباً 1.5 سال سے وہ کر رہی ہے، ربنا ہب لنا، وہ بھی کر رہی ہے اچھا، اس سے ابھی تک جاری ہے کر، لیکن کوئی فرق نہیں ہے، کوئی ذرا بھی نہیں۔ پلیز کوئی ایسا بتائیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائے، اس کو چھوڑ دے، اس کا دل اس کی طرف سے مڑ جائے، کیونکہ یہ سبق اس نے جو بتایا تھا جو تقریباً 1.5 سال سے کر رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں، کوئی بالکل بھی وہ اس کی طرف سے بالکل بھی نہیں اس کو چھوڑ رہا، یا نہیں بالکل جا رہا ہے اس کے ساتھ پھر رہا ہے۔ تو آپ ایسا کچھ بتائیں کہ وہ اس کو چھوڑ دے، اس کی طرف سے اس کا دل مڑ جائے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتا دیں۔ جہاں پہ چاہتے ہیں میرے ماں باپ وہاں پہ کوئی شادی کرے۔ جی جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ پروگرام کو ایسا دیکھتے رہیں۔ بتائیں نا جی اب انشاءاللہ۔ دعا بھی کرنا پلیز۔ السلام علیکم۔ اور ایک کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب یہ پوچھنا ہے، فرمائیے کہ اتفاق کے لیے کچھ بتا دیں، کیونکہ ایک میرے جاننے والے ہیں وہ بھائی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اتفاق آپس میں دے دے، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں پلیز۔ کیا تکلیف ہے؟ فون بند کروں گی نا تو پھر بتانا پلیز۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ 2-3 بھائی ہیں، ان کا آپس میں اتفاق نہیں ہے۔ اچھا، اتفاق نہیں ہے۔ پہلے بہت تھے، وہ اللہ کے لوگ ہیں کہ نماز روزہ بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، تو ان بیچاروں میں کسی نے ایسی ڈال دی ہے کوئی بے اتفاق کی کہ ان کو خود بھی نہیں سمجھ آتی۔ جب وہ ملتے ہیں، کیونکہ کسی سے ایک رشتہ دار سے، تو اس نے ان کو سمجھایا تو کہتے ہیں ہمیں خود نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ، ٹھیک ہے، تو اس انشاءاللہ لیے بتا دیں۔ آپ بتانا کچھ پڑھنے کے لیے، جی جب انشاءاللہ، میں فون بند کروں کہ وہ ان میں اتفاق ہو جائے تینوں۔ انشاءاللہ ضرور۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ خدا السلام علیکم۔ جی، پہلے جو سوال آیا تھا، ہماری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار ہے پاکستان میں، اس کو گھر بنانا ہے جس کی وجہ سے وہ پیسے جمع کر رہا ہے،
کیا اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر اس کے پاس اس وقت اتنا پیسہ جمع ہو گیا ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی ہمارے یہاں کے تقریباً 300 پاؤنڈ، اب اس کو آپ کنورٹ کر لیں جو وہاں کا ریٹ ہو، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس جمع ہو گیا ہے تو اب وہ مستحق نہیں رہا، بلکہ اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہو گئی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ تقریباً 50,000 روپے بنتے ہیں آج کل کے حساب سے، تو اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہیں، اس کا مطلب وہ مالدار ہو گیا ہے۔ اب اس کو چاہیے کہ پہلے وہ جو جمع پیسہ ہے اس کو خرچ کر دے، اس کے بعد آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتی ہے۔ جب اس کے پاس کچھ پیسہ نہ رہے، گھر کے بنانے کا کام شروع ہو جائے، جو کچھ اس کے پاس جمع ہے وہ اس میں لگ جائے، یا اس نے کسی اور سے قرضہ بھی لے لیا تاکہ گھر کا کام پورا، پھر آپ اس کو دے سکتی ہیں۔ اور ایک شرط اس میں رہے گی کہ سونا چاندی اس کے پاس نہ ہو، یعنی اس مال کے علاوہ جو مال لوگوں سے جمع کیا ہے مکان بنانے کے لیے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سونا چاندی اور مال نہ ہو، تب وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اور وہ بھی اس وقت جب یہ تمام مال خرچ ہو جائے۔ ابھی اس وقت جب اس کے پاس مال جمع ہے یہ مستحق نہیں ہے جب تک وہ خرچ نہ کرے۔ دوسرا، ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ ان کے شوہر نماز میں سستی کرتے ہیں، 4 5 جمعے تک چھوڑ دیتے ہیں۔ دیکھیے، حدیث میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ایک حدیث میں جو شخص بغیر کسی عذر کے جمعے کی نماز 3 ہفتے تک مسلسل چھوڑ دے، اللہ اس کے قلب پر، دل پر منافق ہونے کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اس لیے مردوں کو اس بات کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ کہیں بھی کس طرح بھی کوئی کام کرتے ہوں، کم از کم 1 گھنٹے کی چھٹی لے لیں، یا اس دن آدھا گھنٹہ آدھا دن کے لیے کام کریں، آدھا دن چھٹی لے لیں، یا ہر 2-3 ویک کے بعد 1 دن کی چھٹی لے لیا کریں جمعے کی، تاکہ ان کا جمعہ مس نہ ہو۔ یا اگر کچھ لوگ ساتھی جمع ہو جاتے ہو 4-5، تو اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں وہیں پر جمعہ پڑھ لیا کریں، بریک ٹائم تو آتا ہی ہے ہر جگہ کام کرنے میں۔ تو اس طرح پوری کوشش ہو کہ جمعے کی نماز کسی طرح فوت نہ ہو۔ اور یہ جو آپ کے شوہر کا آپ نے حال بیان کیا، یہ بہت سخت ہے کہ جان بوجھ کر سستی کی وجہ سے، اور پھر اس کا الزام آپ پر ڈال دیں کہ تیری وجہ سے یہ ہوا، تیری وجہ سے یہ ہوا، یہ بہت سخت بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تھے، گھر والوں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے اذان ہوتی ایسا لگتا تھا کوئی آپ اجنبی ہو گئے، فوراً سب کام کو چھوڑ کر، سب باتوں کو چھوڑ کر اذان نماز کے لیے۔ تو اہتمام اگر ہوگا تو جمعے کا کیا، جماعت کی نماز کا بھی اہتمام آسان ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے کاموں کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، جہاں ان کا ورک پلیس ہے وہیں پر جماعت کر لیتے ساتھ ہی مل کر۔ تو اس طرح کوئی شکل بن سکتی ہے اگر دل کے اندر اہمیت ہو، اور اگر دل میں اہمیت نہیں تو میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو کسی ایسی اس میں بھیجیں تاکہ ان کے دل میں نمازوں کی اہمیت ہو۔ گھر کے اندر آپ نماز کی فضیلت کی تعلیم شروع کریں، بچوں کے سامنے، شوہر کے سامنے فضائل نماز پڑھی جائے تاکہ ان کے دل میں نماز کی، جماعت کی اہمیت بڑھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہر کھانے پر آپ اہدنا الصراط المستقیم 11 مرتبہ پڑھ کے دم کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ حق تعالی شانہ ان کو نماز کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کافی زیادہ ہمیں چیزوں سے سنتے ہیں جب آپ کے ہم آنسر، تو ہمیں بہت آگاہی ہوتی ہے، تو کافی ہمیں فائدہ ہوتا ہے جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ تو آپ کا تھینکس ہے، آپ کی ٹیم کا تھینکس ہے، اقرا چینل کا تھینکس ہے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے مفتی صاحب کہ ادھر ہم رہ کر یعنی کہ گھر مارگیج پہ لینا اور گاڑی اس طرح لون پہ لینا اور بعد میں اس کا انٹرسٹ پے کرتے رہنا، کیا یہ ہمارے اسلام میں یہ چیز جائز ہے؟ یا میرے خیال سے تو جائز نہیں ہوگی، لیکن میرا کوشچن صرف اس لیے میں کر رہا ہوں کہ بھی کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی آپ پہلی دفعہ گھر لے لیں مارگیج پہ تو وہ الاؤ ہے، اتنی اس میں چھوٹ ہے،
تو اس بارے میں یہ پوچھنا چاہتا تھا. دوسرا کوشچن میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ جو ہم بزنس کرتے ہیں تو ریونیو سے بچنے کے لیے ٹیکس جو ہم شو کرتے ہیں ڈاکومنٹیشن یا سیل کا ہم شو کرتے ہیں تو کیا اس کے بارے میں ذرا پلیز بتا دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب جب ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا اس کے بعد سوتے ہیں تو جو خواب وغیرہ آتی ہیں نا وہ تھوڑی سی اس طرح اپ اینڈ ڈاؤن آتی ہیں, یعنی کہ کوئی بڑی ڈرونی ٹائپ قسم کی آتی ہیں. اچھا تو پلیز اس بارے میں ذرا پلیز آپ بتا دیں. تو آپ کا بہت تھینکس ہے ریئلی کہ بھی آپ بہت اچھی طرح ایکسپلین کرتے ہیں ہر چیز کو. جزاک اللہ, تھینک یو, اللہ حافظ, السلام علیکم. ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ پریشانی تھی کہ ان کا جو بھائی ہے وہ کسی غیر مسلم کے تعلق میں پڑا ہوا ہے. دیکھیے جو عمل آپ نے کیا ہے اب اس سے تھوڑا ایک دوسرا عمل دیتے ہیں, اس کو آپ کیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. یہ عمل ہے چھٹے پارے کے لاسٹ جو کوارٹر ہے اس میں یہ آیت کو آپ تلاش کر لیں. سورت جو ہے یہ سورہ انعام ہے. وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان بغض اور دشمنی ڈال دی. یہ آپ پڑھ کر اپنے بھائی کو کسی طرح کھلائیں یا پلائیں کچھ چیز پر دم کر کے, اور نیت یہ کریں کہ اس کے دل میں اس کافرہ کی جو محبت ہے وہ ختم ہو جائے. انشاءاللہ اس سے امید ہے. دوبارہ کہہ دوں, سورہ انعام پارہ نمبر 6 کے آخر میں یہ آیت ہے لاسٹ کوارٹر کے اندر. اچھا دوسرا انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت سے سوالات آئے ہوئے ہیں لیکن اب بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر یہ گفتگو جاری رہے گی. پروگرام دیکھتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.